الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی ایک مکمل سورت سورہ عادیات کی تلاوت خطبے کے درمیان کی گئی ہے۔ گزشتہ جمعہ اسی سورت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں انسان کے جس مرض کا تذکرہ کرتے ہیں، اس مرض کے ساتھ ساتھ وہ مرض پیدا کیسے ہوا اس چیز کا بھی اللہ تبارک و تعالی تذکرہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس بیماری سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، کیا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس علاج کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ عادیات ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر پیدا ہونے والی کچھ بیماریوں کا تذکرہ کیا، اور وہ بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان بیماریوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے اس کا تذکرہ کر کے سورت کو مکمل کیا ہے۔ یہ سورہ عادیات، اس سے پہلے سورہ زلزال ہے، اور اس سورت کے فوراً بعد سورۃ القارعہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر بیچ میں درمیان میں سورت کے اندر اللہ تعالی نے گھوڑوں کی 5 صفات کا تذکرہ کیا قسم کھا کر، اور پھر ہمارے اندر پیدا ہونے والی بیماری اور برائی کا تذکرہ کیا۔ گزشتہ جمعہ جس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ کیا بیماری انسان کے اندر ہے، اس بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں، ایسی صفات ہوتی ہیں انسان کے اندر جو انسان کا ضمیر بتلاتا ہے، اور کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں انسان خود اسے واضح کر دیتا ہے کہ میرے اندر یہ برائی ہے یا میرے اندر یہ بیماری ہے۔ بخار ہے، آپ پوچھیں گے کیا ہوا تو کہے گا بخار ہے۔ آنکھ میں درد ہے، سر میں درد ہے، آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا سر میں درد ہے۔ لیکن کسی کے اندر تکبر ہو اور آپ پوچھیں کیا ہے تو اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، وہ نہیں بولتا، وہ نہیں کہے گا کہ میرے اندر تکبر ہے۔ تو جو ایسی بیماریاں ہیں جن کا انسان زبان سے تذکرہ نہیں کرنا چاہتا حالانکہ وہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان بیماریوں کے علاج کو بھی بتلا رہا قرآن کریم کے اندر، کیونکہ اس دنیا سے رخصتی کے بعد، اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے، جب انتقال ہو جائے گا یا دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا
اور ایک الگ دنیا جو آئے گی جسے قیامت کہا جاتا ہے، وہاں انسان کے اعمال کے ساتھ ساتھ اس عمل کے ظہور ہونے میں یا اس عمل کے کیے جانے میں کیا ارادہ تھا، کیا نیت تھی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے۔ دنیا کے اندر نہیں دیکھا جاتا۔ دنیا کے اندر سارے فیصلے انسان کی زبان پر ہوتے ہیں، انسان کی گواہی پر ہوتے ہیں، لکھت پر ہوتے ہیں، جو چیز دکھ رہی ہے اس پر ہوتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن صرف گواہیوں پر فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کریں گے۔ اسی واسطے سورہ عادیات کے اخیر جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمام چیزوں کا خوب جاننے والا لخبیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حالانکہ اللہ اب بھی لخبیر ہے، اب بھی جاننے والا ہے، لیکن چونکہ انسان یہاں پر مجبور، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں بنایا دنیا کے اندر، وہاں انسان بالکل مجبور ہوگا۔ ساری چیزیں یوں واضح ہوں گی کہ ہاتھ ہے حرکت نہیں دے سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، پاؤں ہے چل نہیں سکتا، دماغ ہے استعمال نہیں کر سکتا، سارے اعضاء و جوارح کے باوجود وہ انسان اتنا مجبور ہوگا کہ اپنے مافی ضمیر سے، اپنے زبان سے، اپنے حال سے، ساری چیزوں سے وہ بتلائے گا کہ یقیناً اللہ کو تمام چیزوں کی خبر ہے۔ اسی واسطے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں سب سے پہلا جو سوال کریں گے وہ سوال ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جبکہ آج بھی بادشاہت اللہ کی ہے، پس پردہ بادشاہت چل رہی ہے، کل بادشاہت کھل کر آئے گی۔ آج ہم انکار کر دے رہے ہیں، کل انکار کرنے کا کوئی چارہ نہیں ہوگا، کوئی گنجائش نہیں باقی رہے گی، کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس وقت سوال کریں گے، انسان زبان حال اور زبان قال دونوں سے بتائے گا کہ یقیناً اے اللہ آپ کی بادشاہ، کتنا مجبور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام صفات، تمام چیزوں کا یوں تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب ایک برائی اللہ تبارک و تعالی نے بتائی کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور شکر ناشکرے پن میں امتیاز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات الحمدللہ ہم زبان سے کہہ دیں یا الحمدللہ ہم دل سے کہہ لیں، پتہ ہی نہیں چلا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا شکر ادا نہیں کیا، ہم شکر گزار ہیں یا ناشکرے ہیں۔ کبھی کسی نے سوال کیا، ہم نے جواب دیا، ناشکرا پر ظاہر ہو گیا۔ کسی نے سوال ہی نہیں کیا، ہم شکر گزار ہیں نہیں ہیں، ہمارے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری اور اس برائی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ربہ لکنود، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لفظ لکنود اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا ہے، بڑا اچھوتا لفظ۔ ناشکرا پن یا کفر اس کی ضد ہوتی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں شکر کا تذکرہ کیا، ناشکری کے لیے کفر کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم نافرمانی کرو گے یعنی ناشکری کرو گے۔ انسان ناشکرا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لکفور کا استعمال کیا، لکنود کا استعمال کیا۔ بڑا اچھوتا لفظ، بڑا نرالا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ مفسرین نے بڑی وضاحتیں کی ہے، بڑے معنی استعمال کیے ہیں۔ ایک معنی استعمال کیا ہے کہ کس چیز کی ناشکری ہو سکتی ہے، کس چیز کے ناشکرے پن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے لفظ لکنود انسان کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ کب وہ ناشکرا ہوتا ہے؟ جس کی وضاحت، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ مفسرین نے بڑی مثالیں دی ہے۔ ایک مثال دیا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی، وہ نعمت کھانے کی تھی، دسترخوان پر کھانا چنا ہوا تھا، وہ کھا رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، لیکن اسی پلیٹ میں ایک لقمہ بچ گیا، پلیٹ کو صاف کیا، دعائیں اس نے ادا کی، جس کے پاس کھا رہا تھا اس کے لیے دعا کیا، کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں کیا، بیچ میں لک الحمد ولک الشکر کہتا رہا۔ جو ایک لقمہ اس نے پلیٹ کے اندر بچا دیا، وہ کسی اور کا حق تھا،
اگر یہ پلیٹ میں نہ ڈالتا، ڈش کے اندر وہ چیز موجود ہوتی، کوئی اور نکال کر کھاتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے ناشکری جو انسان کے ساتھ بالکل لگی ہوئی ہے، حالانکہ شکر ادا کر رہا ہے، یہ ناشکری ہے اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے اس بات پر۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان اس ناشکرے پن کو جانتا ہے، ایک لقمہ پلیٹ کے اندر بچ جائے، انسان اپنا چہرہ اوپر کر کے دسترخوان سے نہیں اٹھ پاتا شرم کی وجہ سے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے کہ پلیٹ کے اندر ایک لقمہ کھانا تم نے کیسے بچا دیا، کیوں بچا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ انسان ناشکرا پن اس کے اندر ہے، کیونکہ اپنے حق کے علاوہ کسی اور کا حق مار لیا اس نے۔ اگر وہ اپنے پلیٹ کے اندر نہ ڈالتا، اسے تھوڑا سا گندا نہ کرتا تو کوئی اور کھا لیتا۔ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں یہ ناشکرا پن جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں وہ انسان جان رہا ہے۔ کیا شکر ہونا چاہیے اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ فرما رہے ہیں کہ جو ناشکرا پن ہے، جو بیماری اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، کیسے پیدا ہو گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو ناشکرا پن پیدا ہوا ہے، جو بیماری اور برائی پیدا ہوئی ہے، یہ مال سے شدید محبت کی بنیاد پر پیدا ہوئی ہے۔ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کا مطلب مال و دولت، بہت زیادہ مال و دولت سے محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ناشکرا پن کی بیماری پیدا کر دی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے نکلنے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ کیا مال سے محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا؟ مال جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل سے تعبیر کیا، اور اللہ کا فضل وہ لفظ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں استعمال کیا۔ فضل کہا جاتا ہے ایسی نعمت جو بندے کے لیے اس کے مطابق ہو، اسے فائدہ دے، اسے فضل کہا جاتا ہے۔ اس واسطے جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے نکلتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب ہم مسجد سے نکلنا تو سوال کر رہے ہیں اے اللہ آپ کا فضل ہمیں چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے فضل کا مطلب ہوتا مال، یعنی بندہ مسجد سے باہر نکل رہا ہے، یہاں اس نے مال و دولت کے بارے میں کچھ نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اس کا حق ادا کیا، اللہ سے مانگا، جو سوال کرنا چاہیے تھا، دعائیں کرنی چاہیے تھی اس نے کیا۔ اب چونکہ گھر سے باہر اللہ کے جا رہا ہے، اب اس کا ایک فریضہ عائد ہو رہا ہے کہ اب تم حرکت کرو، کماؤ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسجد سے نکلتے ہی سوال کرتا ہے، نکلنے سے پہلے کی دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ عبادت سے میں فارغ ہو گیا، تیرے حقوق کی ادائیگی میں نے ادا کر لی، مکمل کر لیا، اب میں گھر سے تیرے باہر جا رہا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے حقوق میرے اوپر عائد ہیں، اے اللہ میں تجھ سے اسی فضل کا سوال کر رہا ہوں جس فضل سے ان کے حقوق وابستہ ہیں۔ اللہ نے مال کو فضل کیا، کہا یہی فضل اگر محبت شدید کی بنیاد پر انسان کے پاس آ جائے تو وہ بیماری کے پیدا ہونے کے کہ ماں سمجھے، جہاں سے بیماری پیدا ہوتی، جڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بہت زیادہ محبت کی بنیاد پر یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے کہ شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، اس نعمتوں کے بارے میں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ جو نعمت ہوتی ہے وہ ایک محل ہے، اور جس نے نعمت دیا ہے اس نے کچھ حقوق عائد کیے ہیں کہ جس کے اوپر نعمت ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے پتا چلے کہ یہ شکر ادا کر رہا ہے۔ پہلا پلر بتایا، پہلی سیڑھی بتائی، پہلا راستہ بتایا کہ جس کی نعمت ہے اس کے سامنے دب کر رہے، جھک کر رہے، جس نے انعام کیا ہے، جس کا فضل ہے، جس کا احسان ہے، اس کے سامنے دب اور جھک کر رہے، پتا چلے گا کہ یہ مال اس کا اپنا نہیں ہے، کیونکہ مال ہونے کے باوجود اکڑ کر نہیں چل رہا، دب کر چل رہا ہے۔ اسی واسطے جب کسی بندے کو انسان دیکھتا مالدار ہے اور بہت ہی اعتدال کے ساتھ چلتا ہے تو اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، یہ مالدار تو ہے لیکن متکبر نہیں ہے، پتا چلتا ہے کہ اس کا اپنا مال نہیں ہے۔ تو
शुक्र का एक पिल्लर, जिस बिल्डिंग पर इंसान की जिंदगी खड़ी हुई है, उसका एक पिल्लर क्या है? जिसकी नेमत है उसके सामने झुक कर रहा जाए, तब कर रहा जाए। और दूसरा है उसकी तारीफ किया जाए, बताया जाए ये जो माल है वो मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, अल्लाह की अता है। इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने कारून का तस्करा किया, तौरात का हाफिज था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो अल्लाह ने माल तुम्हें दिया है वो गुरबा में खर्च करो, तो उसने कहा कि मैंने कमाया, मैंने अपने इल्म की बुनियाद पर इस माल को कमाया है। उसने लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये माल मेरे इल्म की कमाई है, मेरे मेहनत की कमाई है, मैं जानता हूं कि माल कैसे कमाया जाता है। उसने निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ नहीं की। आप कुरान उठाकर देखें, फखसफना बिहिल अर्ज़, जमीन के अंदर उसे धंसाया गया है। और वो सेगा इस्तेमाल किया कि धंसने का काम अभी भी जारी है, वो काम, वो अजाब उसके ऊपर मुसल्लत है, चल रहा है। सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने उसकी निस्बत अपनी तरफ कर लिया कि माल ये मेरी अपनी कमाई हुई है, ये मेरा अपना कमाया हुआ है। आज देख लें, मुसलमानों का सर्वे कर लें, कोई मालदार आदमी से पूछें, ऐसे लुटा दूं, ये मेरा माल है, वो लफ्ज़ यही कहता है ये मेरा माल है, मैंने कमाया है, मैं पढ़ा हूं, मैं जानता हूं कि कमाई कैसे की जाती है, मैं बिजनेसमैन हूं, आला, मेरा दिमाग बड़ा आला है, मैं पैसा बनाना जानता हूं। वो मैं अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, लिहुब्बिल खैर लशदीद, यही वो मर्ज है जिसने इंसान को नाशुक्रापन के अंदर मुब्तला कर दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला उसका इलाज बता रहे हैं। अब इलाज के लिए अल्लाह तबारक व तआला लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि तमाम इंसानों को एक दिन कब्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये वो तसव्वुर है, इंसान को सीधा कर दिया, मुझे मरना है, इंसान एकदम सीधा हो जाता। हराम माल की तरफ हाथ जा रहा है, अचानक कदम लड़खड़ाए, उसे पता चला हो सकता है मैं मर जाऊंगा, वो छोड़ देगा। लेकिन उसकी ताकत है, कदम के अंदर लर्जापन नहीं आया, उसे डर महसूस नहीं हुआ, वो उस हराम माल को उठा लेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, तुम सब एक दिन कब्रों से बाहर निकाल दिए जाओगे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने लफ्ज इस्तेमाल किया, वहुस्सिल मा फिस्सुदूर, और जो तुम्हारे सीनों के अंदर दफन है उसको जाहिर कर दिया जाएगा। हुस्सिला, वाज़ेह कर दिया जाएगा, सारे लोगों के सामने कर दिया जाएगा। ये जो कब्रों से निकाला जाएगा, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वहुस्सिल मा फिस्सुदूर इस वास्ते फरमाया कि ताकि इंसान ये तसव्वुर न करे कि जो दुनिया दिखाई दे रही है उससे बड़ी दुनिया इंसान के सीने के अंदर दफन है। जो मैं हूं उससे बड़ा मैं अपने दिल के अंदर हूं, क्या कह रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा क्या सोच रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वहुस्सिल मा फिस्सुदूर, और उसके बाद फरमाया इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। ये जो लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया है वो बीमारी जो नाशुक्रापन है, जो माल की मोहब्बत की बुनियाद पर पैदा हो रही है, अल्लाह ताला उस बीमारी का इलाज बता रहे हैं कि तुम दुनिया के अंदर हमेशा नहीं रहने वाले। या तुम्हारा यह तसव्वुर मर जाएंगे, फिर जमीन में मिल जाएंगे, मिट्टी में गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, उसके बाद सारी दुनिया नेस्तो नाबूद खत्म हो गई। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर ये तसव्वुर पैदा हो रहा है तब भी बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम कब्रों से निकाले जाओ। अब बीमारी का इलाज हो रहा है। अब जो ये काम कर रहा है, हरामकारी, किसी के हक को मान लेना, किसी की जमीन को हड़प कर लेना, किसी को सताना, किसी को गालियां देना, किसी को अपने ताकत के बलबूते पर जलील और रुस्वा करना, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं तुम कब्रों से कल निकाले जाओगे। और जो कुछ तुमने कहा है वो तो किरामन कातिबीन ने लिख लिया है, तुम्हारे नामा अमाल में सारी चीजें वाज़ेह तौर पर लिखी हुई मौजूद होंगी। लेकिन जो तुमने नहीं कहा, अपने दिल के अंदर तुमने ख्याल किया था कि यूं इसे सताऊंगा, यूं इसे रुस्वा करूंगा, यूं इसे जलील करूंगा, यूं फला के सामने इसकी चुगलखोरी करूंगा, ये जो प्लानिंग चल रही है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वहुस्सिल मा फिस्सुदूर, कल क़यामत के दिन ये भी वाज़ेह किया जाएगा, इसे भी निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। कैसे? जैसे तुम्हारे नाम अमाल तुम्हारे हाथ में होंगे, कहा जाएगा कि पढ़ो अपने नाम अमाल को, इसी तरीके से स्क्रीन पर वाज़ेह कर दिया जाएगा।
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کا علاج فرما رہے ہیں. پورا مکمل خلاصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق.